السلام علیکم دوستوں. کچھ دن پہلے مجھے ایک عجیب سی ریئلائزیشن ہوئی. ہم سب ایک ریس میں بھاگ رہے ہیں، لیکن اکثر کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ ہم بھاگ کیوں رہے ہیں. آج کی دنیا میں انسان کی ویلیو اکثر اس کی پروڈکٹیوٹی سے میجر کی جاتی ہے. اگر کوئی بیزی ہے، کام کر رہا ہے، کچھ اچیو کر رہا ہے، تو سوسائٹی اسے سکسیسفل سمجھتی ہے. لیکن اگر کوئی رک جائے، بریک لے لے یا سسٹم کے پیس پر نہ چلے تو اسے اکثر لیزی یا یوزلیس لیبل کر دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک سوشل ہیبٹ نہیں ہے، یہ ایک کلچرل آئیڈیولوجی بن چکی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں دی کلٹ آف پروڈکٹیوٹی. اس آئیڈیولوجی میں انسان کو ایک مشین کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. مشین کی طرح کام کرو، آؤٹ پٹ دو، اور اگر آؤٹ پٹ کم ہو جائے تو تمہاری ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے. یہاں پر فلاسفی ایک انٹرسٹنگ کوشچن ریز کرتی ہے: کیا انسان کا پرپس صرف پروڈیوس کرنا ہے، یا انسان کی ویلیو اس سے زیادہ گہری ہے؟ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت پاورفل لٹرلی ایگزامپل ہے دی میٹامورفوسس، جو کہ فرینز کافکا نے لکھی تھی. اس اسٹوری میں ایک کیریکٹر ہے گریچر سیمسا. گریچر ایک ٹریولنگ سیلس مین ہے جو اپنی فیملی کے لیے نان اسٹاپ کام کرتا ہے. وہ اپنی لائف کو آلموسٹ ہر دن صرف کام میں لگا دیتا ہے تاکہ گھر چل سکے. لیکن ایک دن کچھ اسٹرینج ہوتا ہے. گریچر صبح اٹھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جائنٹ انسیکٹ بن چکا ہے. سرفیس پر یہ صرف ایک ایبسرڈ اور اسٹرینج سین لگتا ہے، لیکن کا پوائنٹ بہت فلاسفیکل تھا. گریچر کا انسیکٹ بن جانا ایکچولی ایک سمبل ہے. جب گریچر کام کر سکتا تھا، اس کی فیملی اس پر ڈیپینڈ کرتی تھی. اس کی ویلیو تھی، اس کی ریسپیکٹ تھی. لیکن جیسے ہی وہ کام کرنے کے لائق نہیں رہا، اس کی آئیڈینٹی کولیپس ہونے لگتی ہے. اس کی فیملی پہلے کنفیوزڈ ہوتی تھی، پھر اریٹیٹڈ، اور ایونچولی وہ اسے ایک برڈن کی طرح ٹریٹ کرنے لگتی ہے. یہاں کافکا ایک انکمفرٹیبل ٹروتھ ایکسپوز کرتا ہے. اکثر سوسائٹیز میں انسان کی ورتھ اس کی ہیومینٹی سے نہیں بلکہ اس کی یوزفلنس سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اگر تم سسٹم کو سرو کرتے ہو تو تم ویلیویبل ہو. اگر تم سسٹم کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہو تو گریجولی انویزیبل ہو جاتے ہو. اس آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل ایگزامپل سوچو. ایک کارپوریٹ آفس امیجن کرو. جب ایک امپلائی ینگ ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، کمپنی اسے ریوارڈ کرتی ہے، پروموشنز ملتی ہیں، اپریسیشن ملتی ہے. لیکن اگر وہی امپلائی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہ رہے تو اکثر سسٹم اسے کوائٹلی ریپلیس کر دیتا ہے. سسٹم کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم کو فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی فینومینم کو فلاسفر کارل مارکس نے الائنیشن کے کانسیپٹ میں ایکسپلین کیا تھا. کارل کے مطابق انڈسٹریل سوسائٹی میں ورکر گریجولی اپنی ہیومینٹی سے دور ہوتا جاتا ہے اور صرف ایک انسٹرومنٹ آف پروڈکشن بن جاتا ہے. دوسری طرف فریڈرک نیچے نے بھی ماڈرن سوسائٹیز پر کرٹیسزم کیا تھا. نیچے کا کہنا تھا کہ جب سوسائٹیز صرف ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو ورشپ کرنے لگتی ہیں تو انڈیویجول سلولی ہرڈ مینٹلٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. لوگ سوچنا بند کر دیتے ہیں، وہ صرف سسٹم کے ردم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ایک انٹرسٹنگ پیراڈاکس پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی سب سے ریولیوشنری ایک یہ نہیں ہوتا کہ تم اور زیادہ کام کرو، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تم رک کر سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اور کیا تمہاری لائف صرف آؤٹ پٹ اور ایفیشنسی تک لمیٹڈ ہو چکی ہے. لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے. اس فلاسفی کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ انسان کام کرنا چھوڑ دے اور پورا دن صرف سوچتا رہے. کام زندگی کا نیچرل حصہ ہے. ہر سوسائٹی کو کام کی ضرورت ہوتی ہے، اور پروڈکٹیو ہونا بھی ایک ہیلدی چیز ہو سکتی ہے. مسئلہ کام نہیں ہے، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کی پوری آئیڈینٹی صرف کام تک لمیٹڈ ہو جائے. یعنی اگر تم کام کرتے ہو تو تم ویلیویبل ہو، اور اگر تم ٹیمپرلی رک جاؤ، ریسٹ لو یا ریفلیکٹ کرو تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے. فلاسفی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کام چھوڑ دو، فلاسفی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کام کے غلام مت بن جاؤ. ہسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فلاسفر اور تھنکرز اپنے آئیڈیاز تب ڈیولپ کرتے تھے جب وہ ایکٹیولی ریس کا حصہ نہیں تھے. ایرسٹوٹل کا کہنا تھا کہ انسان کی ہائیسٹ ایکٹیویٹی کنٹمپلیشن ہے، یعنی ڈیپ تھنکنگ. یہ جب انسان ٹیمپرلی سسٹم کی ریس سے باہر نکل کر ایگزسٹنس کو آبزرو کرتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی ڈوئنگ نتھنگ لیزینس نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ اویئرنیس کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. جب انسان رکتا ہے، سائلنس میں بیٹھتا ہے اور اپنی لائف کو آبزرو کرتا ہے تو وہ گریجولی سمجھنے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک پروڈکٹیو یونٹ نہیں ہے، اس کے پاس کانشیسنیس ہے، ریفلیکشن ہے، چوائس ہے. اور شاید اسی وجہ سے ماڈرن سسٹم لوگوں کو کانسٹنٹلی بیزی رکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ بیزی انسان ریئلی سسٹم کو کوشچن کرتا ہے. وہ صرف اسی لیے فرینز کافکا کی اسٹوری اتنی ڈسٹربنگ لگتی ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک مرر دکھا دیتی ہے، ایک ایسا مرر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سسٹم کے لیے یوزفل نہ رہیں تو کیا ہماری ہیومینٹی بھی اگنور ہو سکتی ہے. اور شاید اصلی ریبیلین یہ نہیں کہ ہم سسٹم کو ڈسٹروائے کر دیں، شاید اصلی ریبیلین یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی رک کر یہ یاد کریں کہ ہم مشینس نہیں ہیں، ہم کام بھی کرتے ہیں. انسان کی ویلیو صرف اس کے کام سے نہیں بلکہ اس کی کانشیسنیس سے ہوتی ہے. لیکن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر دوسرے انسان کو بیٹھ کے جج کریں اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں. تو خیر آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.